سورۃ الاحقاف کے رکوع نمبر 2 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یعنی کافروں نے ایمان والوں سے کہا لو کان خیرن، اگر یہ مذہب اچھا ہوتا، یہ قرآن اچھا یعنی اچھا دین لے کے آیا ہوتا، یا یہ دین اچھا ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو وہ غریب مسلمان ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس دین کی طرف۔ یعنی جب غریب صحابہ کرام ایمان لے آئے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عمار بن یاسر، یا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جو صحابہ کرام ایمان لے آئے، جو یعنی تھوڑے سے دنیوی مال و دولت کے حساب سے کم وہ تھے، یعنی ان کے پاس کم مال تھا، تو پھر مالدار جو مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ جیسے دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو بھی نئی چیز آتی ہے اگر وہ اچھی ہوتی ہے تو مالدار لوگ سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں۔ اب جو نئی گاڑی، نئے ماڈل کی گاڑی آتی ہے تو سب سے پہلے کون خریدتا ہے؟ ظاہر مالدار خریدتے، غریب تو نہیں خرید سکتے۔ اسی طریقے سے اور کوئی نیا برانڈ آتا ہے تو سب سے پہلے مالدار اس کو لیتے ہیں۔ غریبوں کی طرف اندر تو فیشن پہنچتے آؤٹ آف فیشن ہی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر یہی کانسیپٹ ان کا بھی تھا، کیونکہ وہی سمجھتے تھے کہ اللہ کے نزدیک بھی مقبولیت کا معیار یہی ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ زیادہ اچھا انسان ہے، تو اللہ کے نزدیک بھی شاید یہی معیار ہو۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک تو مال و دولت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کے نزدیک تو تقویٰ اور پرہیزگاری اور ایمان جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مذہب بہتر ہوتا تو یہ غریب لوگ جو ہے ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس مذہب کی طرف۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب نہیں راہ پائی انہوں نے اس کے ذریعے، یعنی اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ذریعے انہوں نے ہدایت نہیں پائی، تو جلدی وہ کہیں گے کہ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو ایک قدیم جھوٹ ہے۔ یعنی انسانوں کی یہی عادت ہوتی ہے نا کہ جو بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار ہی کر دیتے، اس کی حقانیت کا ہی انکار کر دیتے یا اس کو جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اس کے ذریعے ہدایت نہ حاصل کر سکے تو کہا کہ یہ تو قدیم جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے جو ہے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی امام اور پیشوا تھی، یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات جو ہے نا وہ بھی انسانیت کے لیے رہنما تھی، امام تھی، رحمت تھی اس کے اندر اور رہنمائی تھی۔ اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ تورات جو تھی وہ پہلا آسمانی میسج تھا جو انسانیت کی طرف اترا، سب سے پہلی کتاب تھی جو کہ انسانیت کی طرف اتری، اور اس میں پورا ایک دستور تھا زندگی گزارنے کا۔ تو فرمایا کہ وہ بھی ایک امام اور رحمت تھی۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب یعنی اس سے مراد قرآن ہے، یہ کتاب جو ہے یہ بھی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب جو ہے خوشخبری ہے احسان کرنے والوں لوگوں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس کے پر جمے رہے، ثابت قدم رہے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا تو آسان ہے لیکن اس کے اوپر ثابت قدم رہنا پھر بہت مشکل ہے، کیونکہ پھر بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں جس میں انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا بھی بڑی بات ہے، لیکن پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ تو انہیں جو ہے جہنم سے نکالے جانے کا کوئی خوف ہوگا، اور جب دنیا نہ تو جہنم میں ڈالے جانے کا کوئی خوف ہوگا، اور جب دنیا چھوڑ دیں گے تو وہ دنیا کو چھوڑنے کا بھی کوئی انہیں غم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا انہیں۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، وہی لوگ جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے ان اعمال کا جو کہ وہ کرتے تھے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ اس کا ذکر کیا گیا، اور جہاں عموماً ایسے ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت آتی ہے، اس میں آتا ہے کہ قضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ تو اس لیے یہاں پہ والدین کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو۔
حملت امہ کرہم و وضعتہ کرہا، حملت امہ اٹھاتی ہے اسے اس کی ماں کرہن تکلیفیں برداشت کر کے، سختی برداشت کر کے، و وضعتہ کرہا اور اس کو جنم دیتی ہے سختی برداشت کر کے، یعنی اٹھاتی سے مراد پیدائش سے پہلے پیٹ میں جو اٹھانا، تو وہ پیدائش سے پہلے بھی اپنے پیٹ میں جو ہے وہ تکلیفوں سے اس کو اٹھاتی ہے اور پھر تکلیفوں سے ہی اس کو جنم دیتی ہے۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑوانا 30 مہینوں میں جا کے مکمل ہوتا ہے، یعنی 30 مہینے تک، 30 مہینے کتنا تو 2.5 سال تقریباً بن جاتے ہیں، تو اتنے عرصے تک ماں جو ہے ایک بچے کے ساتھ ہی لگی رہتی ہے، اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ عموماً کہ ایک بچے کا کام ختم ہوتا ہے تو دوسرے بچے کا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کا ختم ہوتا ہے تو تیسرے کا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ عموماً ماشاء اللہ جو ہے کب زیادہ بچے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو وہ یہ تو وہی بات ہے کہ وہی جو ہم نے اس پروگرام میں بھی دیکھا کہ یہ تو ایک ایجنڈا تھا جس کے تحت لوگوں کو اس بات کے اوپر ترغیب دلائی ہے کہ کم بچے ہونے چاہیے، خوشحال گھرانہ ہونا چاہیے، یعنی 2 بچے ہونے چاہیے، وہی اچھے ہیں۔ ادروائز تو اسلام کا تو یہ تصور ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوں وہ زیادہ اچھا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان کا مفہوم ہے کہ تم مطلب ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جنم دینے والی ہوں، تاکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کے اوپر فخر کر سکوں، کیونکہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی امت کا اس میں اضافہ ہوگا اور اتنی پھر قیامت کے دن ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے پھر جو ہے ماں 30 مہینے تک، 2.5 سال تک ایک ہی بچے کے ساتھ لگی رہتی ہے، پھر دوسرے بچے، پھر تیسرا بچہ، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ پورا، تو یہی وجہ ہے کہ پھر ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ جب حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے اس کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی درجات کے بارے میں پوچھا گیا، تو پہلی دفعہ بھی آپ نے فرمایا، یعنی ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی ماں کا، پھر دوسری مرتبہ بھی فرمایا ماں کا، پھر تیسری دفعہ بھی سوال کرنے پہ فرمایا کہ ماں کا، چوتھی دفعہ فرمایا کہ باپ کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا وہ نہیں ہے، حق نہیں ہے، باپ کا بھی ہے، لیکن ماں کا زیادہ ہے، اس لیے کہ بچے کی یعنی اس کو جنم دینا اور پھر اس کو پالنا بڑا کرنا، اس میں زیادہ رول ماں کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو جنم دینا، اس کو اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑوانا جو ہے 30 مہینے میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی جوانی کو اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کو۔ تو اس لیے یہاں پہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جوانی کی عمر 40 سال ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بلوغت اور ایک ہوتی ہے جوانی۔ تو بلوغت تو 13-14 سالوں کے بعد شروع ہو جاتی ہے، بلوغت کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ بالغ ہو گیا، اب شریعت کے احکامات اس کے اوپر نافذ ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے مینٹل، یعنی اس کا لیول، مینٹل لیول، اس پہ پہنچے، اس لیول پہ پہنچ جائے انسان کا دماغی جو سوچ اور سمجھ اور فکر کی جو وہ ہوتی ہے زاویے، کہ وہ اچھا برا اپنا سمجھ سکے، تو وہ عمر جو ہے نا 40 سال میں جا کے پوری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں ہی ملی۔ اور پھر انسان کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک عمر کے بڑھنے کا ایک لیول ہوتا ہے، اسٹرانگ ہونے کا ایک لیول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بڑھنے تک کا لیول ہے یہ 40 سال تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان جو ہے نا وہ بڑھاپے کی طرف اور ادھیڑ عمر کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، ایک خاص عمر کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہیں اور اپنی 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ والدین کے لیے کچھ دعائیں کرتا ہے، والدین کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی، جن دعاؤں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لینا کہ کسی بھی 40 سال کی ایج کے انسان کو اپنے ذہن میں رکھیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کی جو انسان کی عمر ہوتی ہے وہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ جب وہ آگے اس کی اولاد بھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی ہو چکی ہوتی ہے، اور انسان کے لیے محبت اور توجہ کے جو مرکز اور محور ہوتے ہیں یہ 2 ہی رشتے ہوتے ہیں، یا انسان کے والدین ہوتے ہیں یا اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو جب وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ پھر اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میرے رب تو مجھے نصیب کر، تو میری قسمت میں کر، اوزعنی تو میری قسمت میں کر کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے میرے اوپر انعام کی اور میرے والدین کے اوپر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ جنہیں تو پسند کر لے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تم سجا دے، سنوار دے میرے لیے میری اولاد کو، اِنِّی تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بے شک میں نے رجوع کیا تیری طرف اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سمجھ آ گئی نا؟ یعنی اس لیول پہ انسان 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو پیچھے اس کے والدین ہیں جو کہ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور آگے اس کی اولاد ہے جو کہ جوان ہو رہی ہے تو اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہر انسان کو تقریباً ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تو ضرور پڑھنی چاہیے،
کہ اس میں یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے، والدین کے لیے بھی دعا ہے، اولاد کے لیے بھی دعا ہے، تو ایک بہت ہی جامع اور ٹھوس سی آیت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب تو میری قسمت میں کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی اور میرے والدین کے اوپر کی، اور مجھے یہ بھی نصیب فرما کہ میں نیک عمل کروں جنہیں تو پسند کرے، اور میری اولاد کو بھی سنوار دے، بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے اچھائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، سچا وعدہ ہے جو کہ وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو کہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم پھر ان کی اعمال کی اچھائیاں قبول کرتے ہیں اور ان کی جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے درگزر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے نا کہ انسان اگر خلوص کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور اگر انسان بھول چوک میں کوئی خطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نیت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر نیت کے اوپر ہوتی ہے کہ اس انسان نے سے اگر کوئی خطا سرزد ہوگی تو کیا جان بوجھ کی نیت سے اس نے میری نافرمانی کی ہے یا بھول چوک سے اس سے یہ ہو گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے مطلب کنٹینیوسلی نیکیاں کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ اب جنت والے ہیں اور یہ سچا وعدہ ہے جو کہ وہ دیے جاتے ہیں۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اپنے والدین سے، والدیہ اپنے والدین، تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو اپنے والدین کے لیے کہتا ہے کہ اف لکما، تف ہے تم دونوں کو، یعنی تف سے کیا مراد ہے کہ بھئی غصہ کرتا ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا ہم لوگ جب ماں باپ کوئی بات کرتے ہیں تو غصے آتے ہیں، یہ کیا بات ہے، بدتمیزی سے آگے سے وہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں نا، تو وہ جو کہتے ہیں اپنے والدین سے کہ تف ہے تم دونوں پہ، اتعداننی ان اخرج، کیا تم دونوں مجھے اس بات کا وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور تحقیق بہت سی قومیں، بہت سی سنگتیں اور بستیاں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ ان میں سے تو کوئی بھی ابھی تک قبر سے نہیں نکلا، تم مجھے اس بات کا یقین دلاتے ہو یا یہ وعدہ دلاتے ہو کہ جب میں مر جاؤں گا پھر قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ دنیا کی قبر سے نکلنے کا نہیں کہا جا رہا ہے، یہ تو جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد قبروں سے نکلنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے نکلوں گا، مجھ سے پہلے کتنے لوگ مرے، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں نکلا، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یعنی جب ماں باپ نیک ہوں اور اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بھائی، یعنی آج کل تو پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ اولاد کی کیا رنگ ہے اور کیا ان کے وہ ہیں رنگ ڈھنگ ہے، تو وہ پھر والدین کے لیے یہی ہے کہ جب اولاد پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور بات نہ سنے، اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھ لیا لیکن پھر بھی اولاد نہیں مان رہی، تو پھر اللہ سے ہی دعا کرے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والی تو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ سے ہی دعا کرے کہ اللہ ہی ان کی دلوں کو بدل دے اور اپنی راہ پہ جو کہ اللہ کی پسندیدہ راستے اس پہ ان کو ڈال دے۔ تو وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں وَيْلَكَ آمِن، اللہ تیرے اوپر رحم کرے تو ایمان لے آ۔ ویل ان کا ایک معنی ہوتا ہے ہلاکت بھی، جیسے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان کم تولنے والوں کے لیے، تو ایک بعض نے یہ بھی معنی کیا کہ اللہ تجھے تباہ کر دے، یعنی اس کو بدوائیہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض نے یہ کہا کہ ویل میں یہ معنی بھی نکل سکتا ہے کسی کو رحم کا کلمہ اس کے لیے بولا جائے، کیونکہ ماں باپ تو کبھی بھی بچے کو بد دعا نہیں دے سکتے، ہمیشہ اس کے لیے رحم کی دعا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رحم کرے تیرے اوپر، تو ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ مگر پہلوں کی کہانیاں ہیں، وہی جو بدتمیز بچہ ہوتا ہے نا ماں باپ کا نافرمان، وہ کہتا ہے کہ یہ تو بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، کہ قبریں کھلیں گی اس میں سے نکلیں گے اور حساب کتاب دیا جائے گا، تو یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، یعنی وہ پھر بھی نہیں مان کے دیتا۔ تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم، تو وہی لوگ ہیں کہ لازم ہوگی ان کے اوپر بات جماعتوں میں جو تحقیق گزر چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہی لوگ ہیں گھاٹا پانے والے، یعنی یہ جو ایسے نافرمان لوگ ہیں تو ان کی بھی بہت ساری جماعتیں گزر چکی ہیں، جو کہ جنوں میں سے بھی کچھ ایسے ہی نافرمان تھے اور کچھ انسانوں میں سے بھی ایسے ہی تھے، تو یہی لوگ اصل میں گھاٹا پانے والے ہیں، لاس کا سودا کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان اعمال میں سے جو انہوں نے کیے، جس نے اچھے اعمال کیے اس کے لیے اچھے درجات ہوں گے اور جس نے برے اعمال کیے اس کے لیے برے درجات ہوں گے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ پورے دے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
یعنی پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو جتنی اچھائیاں کرے گا اس کو اچھائی کے برابر بدلہ ملے گا, جو جتنی برائیاں کرے گا ان کو برائیوں کے برابر بدلہ ملے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اور جس دن پیش کیا جائے گا کافروں کو آگ پر, جن لوگوں نے کفر کیا ان کو آگ کے اوپر جب پیش کیا جائے گا قیامت کے دن. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تو ان سے کہا جائے گا کہ تم لے گئے اپنی نعمتوں کو دنیا کی زندگی میں, واستمتعتم بها, اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, بس آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی والے عذاب کا اس وجہ سے جو تم کہتے تھے اللہ تکبر کرتے تھے زمین میں بغیر حق کے, وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ, اور اس وجہ سے جو کہ تم نافرمانی کرتے تھے. تو یہ ان نعمتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتے, مس یوز بھی کرتے ہیں, اس سے انسانوں کا حق, اللہ کا حق ادا نہیں کرتے, انسانوں کا حق یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا حق ادا نہیں کرتے. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم تو دنیا کی زندگی میں, یعنی یہی نعمتیں ہوتی ہیں نا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا لیکن آخرت میں وہ محروم کر دیے جائیں گے ان سے, اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں نہیں ملیں گی لیکن ان کو آخرت میں ملیں گی, اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو دنیا میں بھی ملیں گی اور اگر وہ ان کا صحیح حق ادا کرتے ہیں تو پھر قیامت میں بھی ان کو ملیں گی. تو یہ لیکن یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا بھی کر دیا, خوشحالیاں, یعنی اچھے تو وہ شروع سے ہی تھے لیکن جب مالی طور پہ بھی خوشحالیاں ان کے لیے آ گئی تو پھر بھی وہ زیادہ چیزیں نہیں استعمال کرتے تھے, اور مطلب وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ پھر ہمیں یہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیں بھی نہ کہہ دیا جائے کہ تم تو ساری نعمتیں دنیا میں استعمال کر کے آگے. اب ہم لوگ خود اپنے آپ کو دیکھیں نا, کون کون سی نعمتیں جو اللہ پاک نے ہمیں نہیں دی, کیسے کیسے ڈریسز ہم لوگ نہیں پہنتے, کیسے کیسے کھانے ہم لوگ نہیں کھاتے, کیسے کیسے گھر جو ہے ہمیں اللہ پاک نے دیے ہیں, پھر اس میں اور طرح طرح کی جو سہولتیں ہیں وہ ہمیں اللہ پاک نے دی ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے تو سب کچھ دنیا میں استعمال کر لیا, اب یہاں میں تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر ہم کتنے گھاٹے میں ہوں گے, کتنے خسارے میں ہوں گے. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ تم تو دنیا میں ساری نعمتوں تم نے استعمال کر لی, واستمتعتم بہا, تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا. تو آج کے دن کیا ہے, تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی والے عذاب کا, اس وجہ سے جو تم زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے تھے. تمہیں یہ حق نہیں تھا اس بات کا کہ تم زمین میں بڑے بن کے بیٹھو اور تکبر کرو, جیسے کہ ہمسا ہو تو سامنے آئے کہ اپنے آپ اپنی جیسا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ, اور اس وجہ سے بھی جو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے تمہیں آج یہ رسوائی والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے عذاب سے بچائے. صدق اللہ العظیم.